واقع کربلا کا کچھ حصہ آج سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سماعت فرمائیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نکلے تھے یزید کے خلاف؟ اس لیے کہ یزید کوئی صالح حکمران نہیں تھا، بلکہ یزید بدبخت تھا، لعین تھا، فاسق تھا، فاجر تھا۔ اس نے اپنے عہد میں بہن بھائیوں کی نکاح جائز کر رکھے تھے، اس شراب کو حلال سمجھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو اس نے پامال کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام جانتا تھا اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانتا تھا۔ ان حالات میں نواسہ رسول ہونے کی حیثیت سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ رخصت کو چھوڑ کے راہ عزیمت کو اختیار کیا، اور آپ اس باطل اور فاسق نظام کے خلاف نکل پڑے۔ یہی نہیں، وہ فاسق اور فاجر، لعین اور بدبخت حکمران، بلکہ اگر میں امام احمد بن حنبل کے فتوے کے مطابق کہوں تو وہ کافر حکمران آپ سے بیعت بھی طلب کر رہا تھا، پر آپ نے اس کی بیعت بھی نہ کی۔ اگر آپ اس کی بیعت کر لیتے تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دروازہ کھل جاتا کہ کسی فاسق اور فاجر کی بیعت جائز ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ رجب 7 ہجری میں حضرت معاویہ کا وصال ہوا، ان کے بعد ان کا بیٹا یزید ان کا جانشین ہوا اور تخت پر بیٹھا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے بیعت طلب کی۔ حضرت امام حسین سرزمین مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر ان حالات میں مکہ المکرمہ چلے گئے کہ مکہ دارالامن ہے، وہاں قتال منع ہے، قتل و غارت منع ہے۔ چنانچہ آپ سرزمین مکہ المکرمہ چلے گئے۔ حاضرین محترم، امام حسین کا جو کربلا کا سفر ہے، اس سفر میں ٹوٹل 82 افراد آپ کے ہمراہ تھے، جن میں سے 50 آپ کے دوست احباب موریدین وغیرہ تھے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے 5 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ 5 بھائی تھے، 3 بیٹے تھے، 4 بھتیجے تھے، 2 بہنیں تھیں، 2 بیویاں تھیں آپ کے ساتھ۔ تو آپ کی بہنوں میں سے حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا آپ کے ہمراہ تھیں، اور حضرت زینب، اور آپ کی جو بیویاں تھیں ان میں سے حضرت شہربانو رضی اللہ عنہا اور حضرت رباب رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ کے جو بیٹے تھے ان بیٹوں میں سے 3 بیٹے، علی اکبر، 3 ہی بیٹے تھے، تینوں کو لے کر گئے، علی اوسط اور حضرت علی اصغر۔ اور اپنے والد سے محبت دیکھیے امام حسین کی کہ تینوں کے نام اپنے والد کے نام پہ رکھے۔ علی پہچان کے لیے ایک کو علی اکبر کہتے تھے، ایک کو علی اوسط کہتے تھے، اور ایک کو علی اصغر۔ اور بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا کو آپ اپنے ہمراہ لے کر گئے تھے۔ اور آپ کے جو بھتیجے تھے، بھتیجے بھی 4 ہی آپ کے ساتھ تھے، امام حسن کے بیٹے، ان میں سے ایک تھے حضرت قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، اور حضرت ابو بکر بن حسن اور عمر بن حسن۔
یہ آپ کے سگے بھتیجے تھے 4، ان کو بھی آپ میدان کربلا میں جب جا رہے تھے تو ساتھ لے کے گئے، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بھائی تھے سوتیلے بھائی، والد کی طرف سے سگے اور والدہ کی طرف سے سوتیلے، وہ 5 تھے، وہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ ان میں سے تھے ایک حضرت عباس علمدار۔ علمدار ان کو تب کہا جاتا ہے، ان کو جھنڈا دیا گیا تھا، جھنڈے کو علم بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے تھے محمد بن علی، یہ بھی آپ کے سوتیلے بھائی تھے۔ اور تیسرے تھے حضرت جعفر بن علی، یہ بھی آپ کے سوتیلے بھائی تھے۔ اور چوتھے تھے حضرت عمر بن علی، یہ بھی آپ کے سوتیلے بھائی تھے۔ اور 5ویں تھے حضرت عثمان بن علی، یہ بھی آپ کے سوتیلے بھائی تھے۔ تو 5 بھائی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اور چچا زاد جو بھائی تھے ان میں سے عبداللہ، یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ عبد الرحمن، یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر بن عقیل بھی آپ کے ساتھ۔ یہی نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سفر میں آپ کے 2 بانجے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک بانجے کا نام تھا حضرت محمد بن عبداللہ، اور دوسرے بانجے کا نام تھا حضرت عون بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ یہ حضرت سیدہ زینب کے بچے تھے اور امام حسین کے بانجے تھے۔ حاضرین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہلیان کوفہ نے خطوط لکھے تھے، اور کثیر تعداد میں خط لکھے تھے، اور خط لکھ کے انہیں بلایا تھا۔ نہ صرف خط لکھے بلکہ اہلیان کوفہ نے آپ کی طرف قاصد بھی بھیجے تھے کہ یزید، ہم اس کی عمارت کو نہیں مانتے، اس کے امیر ہونے کو نہیں مانتے، اس کی حکمرانی کو نہیں مانتے، اس لیے کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، لعین ہے، شراب کو حلال جانتا ہے، اللہ کے حدود کو اور شریعت کو جو ہے پامال کر رہا ہے۔ آپ آئیں اور ہم آپ کو امیر مانیں گے، آپ کو حکمران مانیں گے، اور دین کی سلامتی کے لیے اور دین کی تخت نشینی کے لیے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو شیعان علی، اہلیان کوفہ نے خط لکھے، ایک خط نہیں، بہت سے خط لکھے، قاصد بھیجے، اصرار کیا کہ امام حسین آپ کوفہ کی طرف آ جائیں، اور جہاں تک کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن ہم نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی شکایت پیش کریں گے۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ پہنچے اور مکہ سے جب نکلنے لگے، جلیل القدر صحابہ نے آپ کو منع کیا۔ منع اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں وہ غلط راستہ ہے، منع اس لیے کیا تھا کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، اس لیے منع کیا تھا کہ آپ کے بڑے بھائی امام حسن سے بھی بے وفائی کر چکے ہیں۔ یہی کوفہ کے لوگ شیعان علی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بے وفائی کر چکے ہیں، یہ آپ سے بھی بے وفائی کریں گے، لہذا آپ نہ جائیں۔ لیکن امام حسین کے پاس 2 ہی راستے تھے، ایک راستہ رخصت کا تھا، دوسرا راستہ عزیمت کا تھا۔ تو آپ کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی تھی، جس میں اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیروا بیدہ، تم میں سے جب کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، طاقت کے ذریعے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو وہ زبان سے روکے۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور دل میں برائی کو برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ حضور کے غلاموں، بھلا امام حسین تو تاجدار کائنات کے نواسے تھے، وہ فقط برائی کو دل میں کیسا برا جانتے، وہ تو اس برائی
کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے میدان عمل میں نکل چکے. اور پھر جب آپ مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے تو راستے میں آپ کی ملاقات آپ کی بہنوئی اور آپ کی چچا زاد حضرت عبداللہ سے ہوئی. حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں گورنر مدینہ سے آپ کے لیے جو ہے امان لکھوا لیتا ہوں, آپ واپس چلے جائیں. بڑا اصرار کیا, لیکن امام حسین نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا. انہوں نے آپ کے بینوئی اور آپ کی چچا زاد حضرت عبداللہ نے پوچھا آپ واپس کیوں نہیں جا رہے؟ امام حسین نے کہا کہ تم نے مجھے قسم دے دی. انہوں نے قسم بھی دے دی کہ آپ کو قسم ہے. امام حسین نے کہا تم نے مجھے قسم دے دی ہے تو تمہیں میں بتاؤں کہ مجھے خواب میں نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہا نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا کہا؟ کہا بس آگے نہیں بتاؤں گا, تمہیں اتنا بتا دیا کہ حضور کی زیارت ہوئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, اسی اسنا میں حضرت سیدنا امام حسین جب کوفہ کو جا رہے تھے تو ایک مقام پر پہنچے, اس مقام کو کہتے ہیں مقام حاجر. مقام حاجر پہنچ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا, اور وہ خط قیس بن مسعر السیدابی کے ذریعے بھیج دیا. اور جب اہلیان کوفہ کو بالخصوص فرزند رسول کے کوفہ آنے کی آمد کی خبر ابن زیاد کو ہوئی, ابن زیاد نے اپنے جاسوس چھوڑ دیے. ابن زیاد نے اپنے جاسوس چھوڑ دیے. اور اسی اسنا میں راستے میں ایک اور شخص تھا, حرس کا نام تھا, جو ازلی نیک تھا اور ازلی سعید تھا, سعادت مند تھا. حضرت امام حسین کی ملاقات حرس سے ہوئی اور نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ کوفہ کا ارادہ ہے. اور نے کہا کہ میں نے سن رکھا ہے کہ آپ نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے یزید کو امیر مانا ہی نہیں ہے, تو میں بغاوت کیسے کرتا؟ بغاوت تو تب ہوتی میں اس کو امیر مان لیتا, میں نے اس کو امیر مانا ہی نہیں تو میں بغاوت کیسے کر سکتا ہوں؟ خیر ہور نے کہا میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گا, اور 1000 سپاہیوں کے ہوں امرا اور آیا. اور ہور نے کیا کیا کہ آپ کو کوفہ لے گیا ہور, اور امام حسین نے ہور کو خطوط بتائے, ایک تھیلے میں پڑے تھے. کہا میں خود سے نہیں آیا ہوں, نہیں میں نے بغاوت کی ہے, میں نے تو یزید کو امیر مانا ہی نہیں ہے. یہ دیکھو اہلیان کوفہ کے خطوط, یہ خط فلاں کا ہے, یہ خط فلاں کا ہے, یہ خط فلاں کا ہے. اور وہ جو 1000 کے قریب سپاہی مجاہد ہور کے ساتھ آئے تھے, ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کے بلایا بھی تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا امام حسن نے ان لوگوں سے کہا کہ لوگوں کیا تم لوگوں نے مجھے بلایا نہیں؟ کیا تم نے بیعت کی قسمیں نہیں اٹھائیں؟ کیا تم نے وعدے نبھانے کی تسلیاں نہیں دی؟ کیا تم میرے چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر چکے ہو؟ لیکن اہلیان کوفہ کے دل تو امام حسین کے ساتھ تھے, ان کی تلواریں یزید کے ساتھ تھیں, ان کی تلواریں یزید کے ساتھ. چنانچہ محرم الحرام کی 2 تاریخ 61 ہجری شروع ہوئی, جمعرات کا دن تھا. ایک میدان میں آپ پہنچے, ایک میدان میں پہنچ گئے. کوفہ سے کچھ فاصلے پر ایک میدان تھا. حضرت سیدنا امام حسین اس میدان میں ٹھہرے اور فرمایا ہم اس میدان میں ٹھہریں گے, سواریوں کو اتار لو, سواریوں کو بٹھا دو, اپنے سامان کو اتار لو. اور خیمے لگانے کے لیے وہاں میخیں گاڑے گی, جو میخ بھی زمین میں لگائی جائے نیچے سے خون نکلتا تھا.
حضرت امام حسین کی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ گھبرا گئی، ڈر گئی۔ ایک شخص وہاں سے گزرنے لگا، حضرت امام حسین نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے؟ اس نے کہا اسے کربلا کی زمین کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ میرے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے اس مٹی سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اس مقام پر میرا حسین شہید کر دیا جائے۔ فرمایا ہمارا مقامی سکونت یہی ہے، یہاں ہی ہماری شہادتیں ہوں گی۔ تمام لوگ وہاں بیٹھ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کربلا پر ایک شعر آپ سماعت فرما لیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ پانی کی ہو طلب تو ایک کام کیا کر، کیونکہ جس میدان پہ آپ ٹھہرے تھے اور جس میدان تک لے کے آپ کو پہنچے تھے اس میدان کا نام تھا کربلا، اور آپ کو نہیں پتا تھا۔ آپ نے کسی راہگیر سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا اس میدان کو میدان کربلا کہتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ پانی کی ہو طلب تو ایک کام کیا کر، پانی کی ہو طلب تو ایک کام کیا کر، کرب و بلا کے نام پہ ایک جام پیا کر۔ پانی کی ہو طلب تو ایک کام کیا کر، کرب و بلا کے نام پہ ایک جام پیا کر، کہ مجھ کو یہ نصیحت حسین ابن علی نے کی، مجھ کو یہ نصیحت حسین ابن علی نے کہ ظالم ہو مقابل تو میرا نام لیا کر، کہ ظالم ہو مقابل تو میرا نام لیا کر۔ اسی دوران عمر بن سعد تہران کا گورنر، جس کو بعد میں بنایا گیا، اس کے والد صحابی رسول تھے سعد بن ابی وقاص، اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی نوید خوشخبری سنائی تھی۔ لیکن باپ بیٹے کو صحیح راستے کی دعوت دے، بیٹا نہ آئے اور جوان بھی ہو جائے تو اس میں باپ کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا، خود نبی تھے، بیٹا کافر تھا۔ اب یہ خود صحابی تھا، بیٹا طمع میں آ گیا، لالچ میں آ گیا، عرف میں آ گیا۔ لالچ کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے پہلی قومی بھی ہلاک ہوئی۔ اور ایک روایت پہ ہے کہ لالچ ذلت کی چابی ہے۔ تو عمر بن سعد جو تھا وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی، اور عمر بن سعد جو تھا یہ بہت لالچی تھا۔ اب اس کے پاس دو آپشن تھے۔ ابن زیاد نے کہا تھا یا تو تم امام حسین کے مقابلے کے لیے چلے جاؤ، اگر تہران کی ایران کی گورنر بننا ہے، اگر گورنر نہیں بننا تو نہ جاؤ۔ اب یہ تھوڑا بہت ڈر بھی رہا تھا۔ اس نے کہا میں ان کے مقابلے میں نہیں جاتا ہوں۔ ایک رات کی مہلت مانگی، کروٹیں بدلتا رہا، دوستوں سے مشورہ کیا، سب نے کہا نواسہ رسول کے مقابلے میں نہیں جانا، نواسہ رسول کے مقابلے میں نہیں جانا۔ اس سے ایک بانجا تھا، اس بانجے نے کہا کہ یہ ایک تہران رے کی گورنری کیا پوری دنیا کا آپ کو حکمران بنا دیا جائے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے مقابلے میں نہیں جانا، امام حسین کے مقابلے میں نہیں جانا۔ سوچتا رہا بڑی دیر۔ ایک بڑا لالچی تھا اور عہدوں کو بڑا پسند کرتا تھا۔ بلا آخر صبح یہ گیا اور جا کے ابن زیاد سے کہنے لگا کہ میں حضرت امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو نے مقابلہ نہیں کرنا تو گورنری کا لیٹر تو تیرے نام پہ جاری ہو چکا، وہ واپس کر، کاغذات واپس کر دے، وہ کاغذ واپس کر دے جس پہ تجھے لکھ کے دیا گیا، تحریری NOC دیا گیا کہ تو ایران کا
رے کا تہران کا گورنر ہے وہ واپس کر دے، گورنری واپس کر دے، کسی اور کو بھیج دیں گے. یہ پھر سوچے، ایک طرف گورنری ہے، گورنر کا عہدہ ہے، دوسری طرف امام حسین. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی اسنا میں ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا شمر، اور اس نے بھی یہاں بہت سارے اپنے مضمون جو بیانات تھے ان کے ذریعے ابن زیاد کے کان بھرنا شروع کر دیے. خولید بن یزید، شمر لعین بدبخت، ابن نمیر، ابن سعد، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال درجے کی تکلیف پہنچائی، اور یزید تو ان کی صف اول میں سب سے بڑھ کے نمایاں تھا. بالآخر ابن سعد نے مان لیا ان کا مقابلہ، اور میدان کرب و بلا میں حضرت امام حسین نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. امام حسین کا وہ خطبہ سماعت کیجئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطاب کیا، جو گفتگو کی، وہ باتیں آپ کو بتا دوں. آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، اور اس کے بعد جب ابن سعد کی طمع اور لالچ کو دیکھا کہ یہ گورنری کو مد نظر رکھ کے میرے مقابلے میں آ گیا، اور دیگر معاملات کو دیکھا، کوفہ والوں کی بے وفائیوں کو دیکھا، عید کی پامالی کو دیکھا، کوفہ والوں کے عید توڑنے کو دیکھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ میں آپ کو سناتا ہوں جو امام حسین نے سنایا تھا. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا اور تاجدار کائنات پر درود بھیجنے سے خطبے کا آغاز کیا، اور اس کے بعد فرمایا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ اللہ کے حرام کیے کو وہ حلال کر دے، کوئی بندہ ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے، وہ بادشاہ ایسا ہو کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ اس کو حرام کر دے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ اس کو حلال کر دے، اللہ کے عید کو توڑ ڈالے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چلنے والا ہو، اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والا ہو، تو دیکھنے والا شخص ایسے ظالم بادشاہ کو قدرت رکھنے کے باوجود قولاً فعلاً نہ روکے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ دیکھنے والے شخص کو بھی بادشاہ کو جہاں داخل کرنا ہے اسی مقام پر اس شخص کو بھی داخل کرنا. ایسے شخص کو جو ظالم بادشاہ کو دیکھے، ظالم بادشاہ وہ بادشاہ ہو جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے، جو ظلم کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرے، اللہ کی حدود کو پامال کرے، اللہ کے عید کو توڑے. جو شخص ایسے ظالم بادشاہ کو دیکھے اور اس کو روکنے کی ہمت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، ہمت، قوت، طاقت، شجاعت کے باوجود، حوصلے کے باوجود وہ شخص اس ظالم بادشاہ کو قولاً فعلاً عملاً نہ روکے، تو اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر، جس جگہ اس ظالم بادشاہ کو داخل فرمانا ہے اسی مقام پر اس شخص کو بھی داخل فرما دے. اب یہ خطبہ امام حسین نے لوگوں سے بیان کیا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے شیطان کی فرما برداری کی، مطلب جن لوگوں نے طاقت ہونے کے باوجود ظالم بادشاہ کو ظلم سے نہیں روکا، تو ان لوگوں نے شیطان کی فرما برداری کی، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دیا، اور ملک میں فتنہ فساد برپا کیا، حدود شرع کو پامال کیا، اور مال غنیمت، سرکاری خزانے کو اپنے لیے حلال کر دیا. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا انہوں نے ان کو حلال قرار دے دیا، اور جن کو اللہ نے حلال کیا تھا ان کو انہوں نے حرام قرار دیا. سنو، میں دوسروں کی نسبت زیادہ حقدار ہوں، امام حسین نے فرمایا. یہ امام حسین کا خطبہ سنا رہا ہوں. امام حسین نے فرمایا سنو، میں دوسروں کی نسبت زیادہ حقدار ہوں کہ ان کو بدلوں. بے شک میرے پاس بے شک میرے پاس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی ہے،
تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نواسا بھی ہوں، اور آپ نے فرمایا بے شک میرے پاس تمہارے خطوط بھی ہیں، بے شک میرے پاس تمہاری بیٹے بھی ہیں، تمہاری قسموں کی تصدیقیں بھی ہیں، تمہارے عید بھی میرے پاس ہیں۔ اور اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے قاصد آئے تھے، انہوں نے مجھ سے بیعت کہا تھا کہ اہلیان کوفہ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور اس شخص کا کیا حال ہوگا جو وعدے کی خلاف ورزی کرے، جو وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اور فرمایا تمہارے لیے کوئی عجیب بات نہیں کہ تم مجھے اس ماحول میں بے یار و مددگار چھوڑ دو، وعدے کی خلاف ورزی کرو، کیوں کہ تم اس سے پہلے میرے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے بھائی حضرت امام حسین سے بھی بے وفائی کر چکے ہو۔ اگر تم وعدے کی پاسداری کرو گے، پامال نہیں کرو گے، اپنی بیعت پہ قائم رہو گے، جو یزیدیت طاغوتی طاقتوں کے خلاف، اس بے حسی کے نظام کے خلاف، اس ظالمانہ نظام کے خلاف اور اس کفر کے نظام کے خلاف جو تم نے مجھ سے بیعت کی تھی، جو تم نے مجھ سے وعدے کیے تھے، جو تم نے اپنے قاصد بھیجے تھے، اگر تم اس وعدے پہ قائم رہے، اگر تم اپنی اس بیعت پہ قائم رہے، اس قسم پہ قائم رہے اور ان باتوں پہ قائم رہے، سنو تم پھر ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر تم نے ان کو توڑ دیا تو یہ کوئی عجب بات نہیں، تمہارے بڑوں نے ہمارے بابا علی المرتضیٰ سے بھی بے وفائی کی تھی، تمہارے بڑوں نے، تم ہی کوفیوں نے ہمارے بھائی حضرت امام حسن سے بھی بے وفائی کی تھی، اس میں کوئی عجب نہیں۔ اور اس موقع پر امام حسن نے یہ بات جب کہی تو قسم اٹھائی، فرمایا مجھے میری جان کی قسم کوئی عجب نہیں اس بات پر اگر تم بے وفائی کر دو، چونکہ بے وفائی کرنا تمہارا شیوا ہے۔ اہلیان کوفہ سے کہا، یہ کوفہ والے بھی کتنے سخت مزاج تھے، جنہوں نے سینکڑوں خط لکھ کے حضرت امام حسین کو بلایا، لیکن وقت آنے پہ وہ لوگ یزید کے خلاف شیعان علی کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو حضرت علی کی پارٹی میں ہیں، ہم تو کاٹے جائیں گے، مر جائیں گے امام حسین پہ، لیکن وقت آنے پہ امام حسین کا ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یزید کے بارے میں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا تھا، اب قرآن پاک نے شراب کو حرام کیا، وہ حلال اس نے حلال کر دیا، اب اس نے اللہ کی حد کو توڑ دیا، وہ ایسا بدبخت تھا بلکہ میں تو اس کو کافر سمجھتا ہوں، اور امام احمد بن حنبل کا فتویٰ بھی یہ ہے کہ یزید کافر تھا۔ شراب کو وہ حلال سمجھتا تھا، اللہ نے قرآن میں کہا حرام ہے۔ محرم رشتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، قرآن نے کہا ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، رضائی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یزید ان تمام محرم رشتوں سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا۔ تو ان حالات میں اور کون نکلتا؟ وہ امام حسین ہی تھے جو اس کے اس طاغوتی نظریے کے خلاف اور شیطانی اور مذموم نظریے کے خلاف میدان عمل میں آگے تھے۔ اور جب آپ پہنچے تو آپ نے 3 شرطیں رکھی، آپ نے 3 شرائط رکھی، درود شریف پڑھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے واپس مکہ المکرمہ جانے دو۔ بھلا کوئی شخص بچوں کو ساتھ لے کے، میں نے پہلے بتا دیا وہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے، اپنی 2 بہنوں کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے امام حسین، اپنی 2 بیویوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے، اپنے بانجوں کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے جو ابھی بچے تھے، اپنے 4 بھتیجوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے، اپنے پورے کنبہ کو تقریباً ساتھ لے کے گئے تھے۔ 50 کے قریب ان کی کوئی مریدین، 200 احباب تھے۔ جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، اصلاح کی نیت سے جا رہے تھے۔ جنگ میں کوئی جائے تو اپنے بچوں کو اور خواتین کو لے کے نہیں جاتا۔ تو آپ جب اس مقام پر پہنچے تو 3 شرطیں رکھ لیں۔ کتنی شرطیں رکھیں؟ کتنی شرطیں رکھیں؟ 3۔ ان میں سے جو پہلی شرط تھی حضرت امام حسین نے رکھی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا مجھے واپس مکہ المکرمہ جانے دیا جائے، مجھے واپس مکہ المکرمہ جانے دیا جائے۔ دوسری شرط ابن سعد کے سامنے، عمر بن سعد کے سامنے جو آپ نے رکھی، آپ نے وہ یہ تھی کہ اگر
تم لوگ مجھے مکہ المکرمہ واپس نہیں جانے دے رہے تو مجھے اسلامی سلطنت سے نکال دو۔ اللہ اکبر، وہ جن کے بابا بانی اسلام، وہ جن کے ذریعے اسلام کی ابتدا ہوئی، وہ جن کا کلمہ پڑھنے سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، آج وہ ان لعین یزیدیوں سے اس قدر تنگ آ گئے۔ کہا اگر تم لوگ مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہو تو مجھے اسلامی سلطنت سے نکال دو، میں کفرستان میں چلا جاتا ہوں، کافر لوگوں کو جا کے دین کی دعوت دوں۔ دوسری شرط یہ تھی، اور ان میں سے تیسری شرط یہ تھی کہ تم براہ راست یزید سے میری ملاقات کراؤ۔ اب یزید نے تو آگے چیلے رکھے تھے، عبید اللہ ابن زیاد، شمر لعین، ذی الجوشن، ابن سعد، ابن نمیر، جی یہ سارے اس کے چیلے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ شیعان علی، شیعہ کا مطلب ہوتا گروہ، شیعان علی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے تھے، دھوکے کے ذریعے بلایا تھا کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، پھر آ کے کیسا مضمون سلوک کیا۔ ابن سعد نے جب یہ تین شرطیں سنی، اس نے کہا شرطیں تو بڑی اچھی ہیں، شاید کسی ایک شرط کو مان لیں، کوئی ایک راستہ نکل جائے۔ آپ سب کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سمجھانے کی کوشش کرو۔ تین شرطیں رکھی ابن سعد، وہ تین شرطیں لے کے عبید اللہ ابن زیاد، جس کو یزید کی سلطنت میں ایک بڑا مقام حاصل تھا، اس کے پاس لے کر گیا۔ اس نے جب ان تین شرطوں کو سنا تو کچھ اس کا دل بھی ابن زیاد کا بھی نرم پڑ گیا۔ اس نے کہا شرطیں تو بلا کو اچھی ہیں، کسی ایک شرط کے ذریعے کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن وہاں ایک اور بدبخت بیٹھا ہوا تھا، شمر لعین، یہی وہ شمر ہے جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا، لعین لعنتی شمر، آج بھی اس کی قبر پہ لعنتوں کا انبار برس رہا ہوگا۔ وہ جس لعین نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا، اس کا نام تھا شمر ذی الجوشن۔ وہ ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا ابن سعد صلح کرنا چاہ رہا، صلح کے بہانے تلاش کر رہا ہے، لہذا تم کسی اور کے حوالے یہ معاملہ کر دو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب ابن زیاد نے جب اس کی رائے سنی تو ابن زیاد نے ماحول کو اور سخت بنا دیا اور سختی کر دی، اور فرمایا ابن زیاد نے شمر کی بات سن کے کہا کہ امام حسین معاذ اللہ بھاگنے کا راستہ تلاش کریں، کہا ان کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ اور یہی نہیں، ابن زیاد نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیغام بھیجا کہ آپ میری اور یزید کی بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ اور اس کے آرڈر کر دیا کہ پانی بھی ان پر بند کر دیا جائے، پانی بھی ان پر بند کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ابن سعد کو بھیجا، کہا اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ مانی جائے۔ 7 محرم الحرام کی صبح سے پانی بند ہو گیا۔ کسی نے کہا کون کہتا تھا کہ حسین پانی کو ترستے تھے؟ کون کہتا ہے کہ حسین پانی کو ترستے تھے؟ پیاسا پانی حسین کے ہونٹوں کو ترستا تھا۔ اور اس سے پہلے پانی پہ ایک اور بات میں سنا چکا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، 7 محرم الحرام کی صبح، 2 محرم کو جمعرات تھی، اور 7 محرم الحرام کی صبح دریائے فرات پہ، نہر فرات پہ 4000 سپاہی مقرر کر دیے۔ کتنے ہزار؟ اونچا بولو، 4000 سپاہی یزیدیوں نے مقرر کر دیے۔ اور پتہ کیا کہا اس دریائے فرات سے جانور پانی پی سکتے ہیں، خچریں پانی پی سکتی ہیں، بیل پانی پی سکتے ہیں، گھوڑے پانی پی سکتے ہیں، بھینسیں پانی پی سکتی ہیں، گائیں پانی پی سکتی ہیں، چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، کافر و مشرک پانی پی سکتے ہیں، لیکن نواسۂ رسول امام حسین کو پانی نہیں پینے دیا جائے۔ 7 محرم کو پانی بند کیا گیا۔ آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ 7 ہے، 7 محرم الحرام۔ تو 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا۔ فرمایا اس نے کہا ان بدبختوں نے، کافر بھی پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، مشرک بھی پانی پینا چاہے تو پی سکتے ہیں، جانور چرند پرند کائنات کی ہر چیز پانی پینا چاہے پی سکتی ہے، لیکن اس حسین پہ پانی بند کر دیا جس پانی کو بھی عظمت
حسین کے نانا کی وجہ سے ملی ہے۔ ارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی مثال دیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پر جب چھری حضرت ابراہیم چلانے والے تھے، وہ تو پیاسے نہیں تھے 3 دن کے، وہ تو بھوکے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی عورتیں نہیں تھیں، ان کے ساتھ ان کے بچے نہیں تھے، وہ کوئی غم کی حالت سے پہلے گزرے نہیں تھے۔ یہ حسین جب کربلا میں گئے، ان کے ساتھ ان کی بیٹی سکینہ بھی تھی، ان کے ساتھ ان کی 2 بیویاں بھی تھیں، ان کے ساتھ ان کی بہنیں کلثوم و زینب بھی تھیں، ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بیٹے 6 مہینے کے علی اصغر بھی تھے، اور درمیان والے بیٹے علی اوسط بھی تھے، 19 سالہ یا 18 سالہ علی اکبر بھی تھے۔ اس ماحول میں پورا کنبہ گیا تھا۔ 7 محرم الحرام کو 4000 فوجی یزیدیوں نے کیا کیا، بٹھا دیے پانی پر کہ ہر ایک پانی پی سکتا ہے، لیکن حسین کے گھر والے پانی نہیں پی سکتے۔ 9 محرم الحرام کی طرف پہنچتے ہم۔ 9 محرم الحرام کی صبح نکارے بجنے لگے، نکارے بجنے لگے کہ جنگ کو شروع کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کو بھیجا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دیجیے، شاید یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات، ہم اس رحمان کو، اللہ کو راضی کر لیں، نانا جان کو راضی کر لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یزیدیوں نے حضرت امام حسین کی اس بات کو مان لیا۔ یزیدی فوج نے ایک رات کی مہلت دے دی، 9 محرم الحرام کا دن اور رات مہلت مل گئی۔ اور اب کیا ہوا، 9 محرم الحرام کا دن گزرا تو جو رات تھی وہ 10ویں رات تھی، 10 محرم الحرام کی رات تھی۔ امام حسین نے اپنے تمام رفقا کو جمع کیا، جمع کر کے کہا میں تم سب سے راضی ہوں، تم سب چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی روحیں خوش ہو جائیں گی میرے قتل کے بعد، میں تم سب سے راضی ہوں، خوشی کے ساتھ تم اپنی زندگی گزار لو، نانا جان کے سامنے میں تمہاری فریاد نہیں کروں گا۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، جو ہے 82 کے قریب کے جو افراد تھے، ان سب کو جمع کر کے یہ کہا، سب نے زار و قطار رونا شروع کر کہ اس ماحول میں دشمنوں کے حوالے ہم آپ کو کر کے نہیں جا سکتے، ہم نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے۔ امام حسین نے کہا نہیں جانے تو پھر صبر کی پہاڑ بن جاؤ، صبر کی چٹان بن جاؤ۔ اطمینان دیکھیے، سامنے 22,000 لوگ تھے اور یہ 72 تھے، 10 عورتیں تھیں، 50 ان کے دوست احباب تھے جو مریدین تھے، اور آگے 22 ان کے وہ مرد تھے، وہ بچوں کو ملا کے ٹوٹل تعداد کتنی تھی، 82، اور ادھر 22,000 لوگ تھے۔ یزیدی فوج میں 22,000 لوگ، ادھر 82 لوگ۔ صبح جنگ ہوئی ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ کسی کو اس حال میں بھی کبھی نیند آئی ہے؟ سامنے دشمن ہو 22,000، خود 72 یا خواتین کو ملا کے 82 ہو، اور اس کو کبھی سکون کی نیند آ سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن امام حسین جانتے تھے وہ حق پر ہیں، دل مطمئن تھا، دل مطمئن تھا، قرآن پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے امام حسین کی آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو سرور کائنات اپنے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا، امام حسین کو سینے سے لگایا، کہا میرا بیٹا وہ وقت قریب ہے تم مجھ سے ملاقات کرنے والے ہو، میرے بیٹے کل تمہارا یزیدیوں سے مقابلہ ہونے والا ہے، میرے بیٹے میرے کاندھوں پہ جو تم نے سواری کی ہے اس کی لاج رکھنا، تم جب پیاسے ہوتے تھے میں تمہارے پیاسے منہ میں اپنی زبان کو ڈال لیا کرتا تھا، تم نے محمد مصطفیٰ کی زبان کو چوما کرتے تھے، اس زبان کو چومنے کا خیال رکھنا۔ ماں فاطمہ سے ملاقات ہوئی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی میرے بیٹے میرے دودھ کا خیال رکھنا۔ ادھر حضرت بابا، حضرت امام حسین کے بابا علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ نے کہا میرے بیٹے میری شجاعت، میری قوت کا خیال رکھنا۔ صبح اٹھے، 10 محرم کا دن آ گیا، 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، اور یہ خواب سب کو سنایا، خواب سب کو سنایا، اور جب خواب سنایا نکارے بجے۔ آخری بات اور باقی واقعہ کربلا آئندہ جمعۃ المبارک کو میں آپ کو سناؤں گا، چونکہ یہ واقعہ کربلا لمبا ہے، ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ تو جب نکارے بجے 10 محرم الحرام جمعے کے دن،
اسی دوران وہب بن عبداللہ کلوی ایک نوجوان تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. ان لوگوں کی جو امام حسین کے قافلے میں جتنے لوگ تھے، رشتہ دار غیر رشتہ دار سارے ملا کے ٹوٹل تعداد کتنی تھی؟ 82 تھی، جن میں سے 72 مرد تھے، 10 عورتیں تھیں. ان میں سے بھی کون، ان کے بیٹے کتنے تھے، بھائی کتنے تھے، بھتیجے کتنے تھے، چچا زاد کتنے تھے، یہ سارا کچھ میں آپ کو بتا چکا. وہب بن عبداللہ کی نئی نئی 3-4 دن یا 10 دن شادی کو ہوئی تھی. وہ گھر گئے تو ان کی ماں رو رہی تھی. یہ میدان کربلا سے تھوڑا فاصلے پر، یہ آخری بات ہے، وہ وقت نہیں میں پورا واقعہ سناؤں، آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ واقعہ کربلا مکمل کروں گا. اب کیا ہوا، وہب بن عبداللہ گھر گئے تو ان کی ماں رو رہی تھی. کربلا سے تھوڑا سا فاصلے پر گفا کے مضافات میں ان کا گھر تھا. انہوں نے ماں سے کہا، میری ماں تم کیوں رو رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا، اس نے کہا کہ اے میری ماں، وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا، کیا آپ کی اس باہو نے، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں نو، آپ کو اس باہو نے تنگ کیا؟ کہا نہیں نہیں، باہو تو بہت اچھی، اس وجہ سے نہیں رو رہی. پھر کیا وجہ ہے؟ جوان بیٹا سامنے اور تم رو رہی ہو. کہا میرے بیٹے، رسول اللہ کے نواسے امام حسین کربلا میں ہیں، 22,000 لوگ ان کے مقابلے میں آئے ہیں، وہ ٹوٹل 72 ہیں. تو جوان بیٹا ہے، اگر تو ماں کی خوشی چاہتا ہے تو تیری ماں یہ چاہتی ہے تو اپنی جوانی امام حسین پہ جا کے قربان کر دے. اس سے تیری ماں بھی خوش ہو جائے گی، خدا بھی خوش ہوگا، خدا کا محبوب بھی خوش ہوگا، خدا بھی خوش ہوگا، خدا کا محبوب بھی خوش ہوگا. ابھی شادی کو چند دن، 4-5 دن یا 10 دن گزرے تھے. کہا ماں میں اپنی زوجہ سے پوچھ لوں. کہا اکثر عورتوں کے چکر میں آگے بندہ بڑے بڑے معاملات سے رہ جاتا ہے، شاید وہ تیری بیوی تجھے منع کر دے. کہا ماں پھر بھی پوچھ لیتا ہوں، چند دن میری شادی کو ہوئے، مشورہ تو کر لیتا ہوں، بہرحال میں تیری بات میں لبیک کہتا ہوں. بیوی کے پاس کے کہا، امام حسین نواسے رسول آئے ہیں، اس وطن میں ان کا کوئی مددگار نہیں، بے یارو مددگار ہیں، خدا کی مدد تو ان کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت میری ماں کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنی جوانی ان پہ قربان کر دوں، تم کیا مشورہ دیتی ہو؟ اس نے کہا اس میں پوچھنے کی کون سی ضرورت ہے، تم جاؤ رسول اللہ کے خاندان پہ، رسول اللہ کے نواسے حسین پہ جوانی قربان کر دو، اور میں ان کی خواتین کی خدمت گزار بن جاؤں. وہب بن عبداللہ اپنی زوجہ کو لے کے نکلنے لگے. ماں نے کہا میں اکیلی گھر میں چلوں گا. کہا مجھے بھی لے جاؤ. یہ تینوں نکلے، حضرت امام حسین کے پاس پہنچے. امام حسین نے وہب بن عبداللہ کو اپنے سینے سے لگایا، سمجھ گئے کہ چند دن پہلے شادی ہوئی، واقعے میں بتا دیا. کہا قیامت کے دن نانا نانا شفاعت کراؤ گے؟ کہا جان تم قربان کرو، شفاعت کروانا میرا کام ہے. کئی یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا وہب بن عبداللہ نے، حتیٰ کہ چاروں طرف سے تیر برسائے. وہب بن عبداللہ الکلبی عاشق امام حسین کی شہادت ہوئی، ان کی بیوی کی. کہا وہب بن عبداللہ کو شہید کرنے والے بدبخت ہیں، اور جن پر اس نے جان کی قربانی دی ہے وہ لوگ شہادت مانے. اس کی بیوی پر بھی کسی نے تیر برسائے، وہ بھی شہدائے کربلا میں شامل ہوگی. تو باقی امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی، علی اکبر کی کیسے شہادت ہوئی، علی اصغر کی کیسی شہادت ہوئی، امام حسن کے بیٹے قاسم کی کیسی شہادت ہوئی، دوسرے جو 3 بیٹے اور تھے ان کی شہادت کیسے ہوئی، عباس علمدار کی شہادت کیسے ہوئی، انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر آپ حضرات سے عرض کروں گا. اس شعر کے ساتھ آج کی میں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بار دیگر کہہ رہا ہوں کہ واقعہ کربلا ابھی تک مکمل نہیں ہوا، بہت سا باقی ہے، پھر سناؤں گا کبھی. تو کہنے والے نے کہا کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہیں، ارے صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.